اللہ رب قدوس قرآن مقدس فرقان معظم میں ارشاد فرماتا ہے، من عامل، جو شخص اعمال کرے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ ذکر ہے یا مؤنث ہے، کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، وہ نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ان کا عمل اس حالت کا ہو کہ وہ صاحب ایمان ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے اجر کے حوالے سے جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ زندگی میں ہر انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں وہ اچھا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ وہ کام اچھا نہ ہو۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں، فرض کریں کہ جب پاک و ہند میں انگریز نے حکومت کی تھی، تو انگریز نے پاک و ہند میں بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے، اور ایسے ہی اور بھی کئی لوگ جو اچھے کام کرتے بھی ہیں، لیکن اچھا کام کر لینا کافی نہیں ہے۔ کام اچھا وہ قابل قبول ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی قید لگا کے اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص فرما دی کہ خالی اچھا عمل کرنا بھی کامیابی کا راز نہیں ہے، صرف اچھا کام کر لینے سے انسان جنتی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر لے، کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اعمال کرنا کفایت تب ہوں گے، کافی تب ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوں گے جب ایمان کی حالت میں وہ اچھے کام کیے جائیں گے۔ تو ایمان کی حالت میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ارشاد فرمایا کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہم انہیں اجر عطا فرمائیں گے، جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ یہ تھا آیت مقدسہ کا ترجمہ۔ اب اسی بنیاد پر ہم غور کرتے ہیں کہ ایمان کی حالت پہ نیک کام کرنا، اس کا کیسے اجر ہے، کیا اجر ہے۔ ایمان کی حالت میں اچھا کام کرنا وہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مگر ایمان کی حالت ہے کون سی حالت؟ وہ کون سی ایسی حالت ہے کہ جو ایمان والی حالت ہے؟
اگر یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا صاحب ایمان ہے اور وہ جو بھی اچھا کام کرے گا قبول ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود ان کے لیے خرابی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر مقصد لوگوں کو دکھلاوا ہے۔ حالت ایمان کا مطلب کیا ہے کہ زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ پاک کے تقاضے کیا تقاضے ہیں ان پہ غور و فکر کرے، اور پھر ایمانی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے ایمانی تقاضوں کی روشنی میں ایمانی تقاضوں میں رہتے ہوئے جو اچھے کام ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے۔ پہلے کئی بار میں ایک حدیث شریف آپ کو سنا چکا ہوں کہ بروز محشر 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب قدوس میدان عمل پہ جب بلائے گا ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کون ہوں گے؟ ایک صاحب قرآن ہوگا یعنی قاری ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، مجاہد۔ تینوں سے رب قدوس ایک ہی سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا، بتاؤ کہ تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا، میری رضا کے لیے تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ ایک ہی سوال ان تینوں سے ہوگا، تو قاری قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا کلام قرآن مقدس پڑھا، قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماحول میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا بچہ نہیں چھوڑا کہ جس کو میں نے قرآن کی تعلیم نہ دی ہو۔ بچے کو میں نے قرآن کا قاری بنا دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا۔ رب قدوس ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصود یہ تھا کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کو پڑھاؤں تاکہ مجھے لوگ کہیں، محلہ والے کہیں کہ یہ ماشاءاللہ جی بہت اچھا قاری صاحب ہے، یہ بڑے قرآن کی تعلیم عام کرتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ تو تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، تو میری رضا کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ زنجیروں سے جکڑو اور اسے دوزخ میں پھینکو۔ اور وہی سوال کہ میں نے تجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، بتا میرے لیے دنیا میں کیا کرتا رہا۔ اس سوال کا جواب سخاوت کرنے والا بولے گا، جواد جو سخی ہوگا وہ کہے گا کہ اے رب قدوس تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور میں نے تیری عطا کردہ نعمتوں کو خوب بانٹا، اپنے گھر کے آس پاس پڑوسیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، جہاں جہاں بھی میں محسوس کرتا کہ یہاں ضرورت ہے، میں اس کو بغیر کسی تنگی کے، کشائش دماغ کے ساتھ، کشائش قلب کے ساتھ، کھلے ہاتھوں میں اس کو خیرات دیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں فوت ہو گیا۔ رب قدوس ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصود یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑی سخاوت کرتا ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، اور میری رضا تیرا مقصد نہیں تھا، اس وجہ سے دوزخ میں جانے کا اس کو بھی حکم ہوگا۔ اور مجاہد کو بلایا جائے گا، شہید کو،
ہاں میاں میں نے تجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بڑے میدان جہاد میں لڑائیاں کی، لوگوں کو میں نے قتل کیا، کافروں کو، کرتے کرتے میں خود شہید ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے غازی، اگر قتل ہو گیا تو لوگ کہیں گے شہید، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، تو نے میری رضا کی خاطر جہاد نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان تو وہ بھی پڑھنے والے ہی ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، ایمانیات پہ عمل کی کوشش کی جائے، ایمانی تقاضوں پر عمل کی کوشش کی جائے، تو پھر ہی کامیابی ممکن ہے۔ اور جو قرآن مقدس میں پہلے میں آیت پڑھ چکا کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے خرابی ہے، اس کا مطلب وہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں نا، رب کو ماننا ہے تو رب کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کے لیے حاضر ہو گئے، نماز کے لیے حاضر ہو گئے، مگر مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ نمازی ہے۔ اب جب لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے علم پڑھاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی محبت دل میں رکھنے کی ضرورت ہو۔ اللہ ہی وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے کہ جس کو جب مان لیا پھر اس کے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسے تو نہیں فرمایا، رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کا مال بھی خرید لیا، ان کی جان بھی خرید لی۔ اس خرید و فروخت کا مطلب کیا ہے؟ ہم معاشرے میں خرید و فروخت اس لیے کرتے ہیں کہ چیز بیچنے والے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے والے کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے چیز والے کو دیتے ہیں، چیز والا پیسے وصول کر کے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جس نے چیز کو خریدنا ہے وہ چیز خریدنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو پیسہ جو دے رہا ہے وہ چیز کا حاجت مند ہے۔ ایک مثال ہے کہ یہ موبائل ہے، اگر میں بیچنا چاہوں تو کیوں بیچوں گا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب میں پیسوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے بیچنا نہیں، ویسے موبائل میں نے ضرورت کے لیے بیچنا ہے، اگر مثال دے رہا ہوں تو کیوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، چلے 10-15 ہزار 20 ہزار جتنے کا موبائل فروخت ہو سکا وہ پیسے میں اپنی ضرورت میں پورے کر لوں گا۔ اور یہ خریدے گا کون؟ جس کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اور جو مجھے پیسے دے کے موبائل خرید رہا ہے اس کو موبائل کی ضرورت ہے۔ اب وہ شخص موبائل خریدنے والا میرا محتاج ہو گیا اور میں اس کا محتاج ہو گیا۔ معاشرے میں جب خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں خریدنے والا اور بیچنے والا وہ گویا ایک دوسرے کا محتاج ہے، اس کو ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے۔ رب قدوس ضرورت سے پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اہل ایمان سے جان بھی خریدتا ہے اور مال بھی خریدتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت دیتا ہے۔ کیا اس میں راد ہے؟ ہمیں ضرورت ہے تو ہم خرید و فروخت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں۔ رب قدوس تو ضرورتوں سے پاک ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری جان ہم سے خرید کر، ہمارا مال ہم سے خرید کر، جنت کا وعدہ فرما کر ہمارے لیے ہماری لگاموں کو کھلا چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ سورہ ملک شریف میں فرمایا، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا۔ وہ مالک قدوس دیکھتا ہے کہ اچھا کام کون کرے گا۔
اب مال و جان اہل ایمان سے خرید لی، خریدنے کے باوجود ہے ہمارے پاس، اس نے خرید بھی لی ہے ابھی ہمارے پاس، کیا مطلب کہ یہ جان ہمارے پاس جو ہے، یہ ہمارے پاس اس کی امانت ہے، رب قدوس کی یہ امانت ہے کہ جو جان ہمارے پاس محفوظ ہے بطور امانت، اور اس کو ہم استعمال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمارا مال اس نے خرید لیا ہے، لیکن خریدنے کے بعد اس نے ہمارا ہی مال ہمارے ہی پاس امانت رکھ دیا۔ کیا مطلب کہ اس امانت کو امانت دینے والے کی اجازت کے بغیر استعمال کی اجازت نہیں ہے، اور شرع پاک میں حکم ہے کہ امانت دینے والا جب امانت دیتا ہے کسی کو تو وہ جتنی اجازت ہے اس کے مطابق وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو مالک کریم نے اللہ تعالیٰ جو تمام مالکوں کا بھی مالک ہے، اس نے ہماری جان ہم کو دے کر، ہمارا مال ہم کو دے کے ہمارے ہی پاس امانت رکھ دی کہ یہ تمہاری جان بھی تمہارا مال بھی خرید میں نے لیا ہے جنت کے بدلے میں، لیکن تمہارے ہی پاس امانت ہے کہ تم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ جب اس کو مان لیا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، پھر اسی کے حکم کے مطابق اس جان کو بھی استعمال کرنا ہے، اور اس مال کو بھی اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جتنے بھی کام ہیں، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی رضا کے مطابق نیکی کی جائے، توبہ استغفار کی جائے، اور سارے معاملات اللہ کی رضا کے مطابق کیے جائیں۔ اس نے ہم سے سب کچھ خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد ہمیں اس چیز کے پر لگا دیا کہ تم اب کیا کرتے ہو۔ اگر ہم اللہ کی امانتوں میں خیانت کریں گے تو ہمارے لیے آخرت میں عذاب ہوگا، اور اگر ہم اس کی امانت میں اسی کی اجازت کے مطابق تصرف کریں گے، استعمال کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ تو عمل جتنے بھی ہیں وہ کیسے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نیت سے، اور یہ حدیث شریف میں بھی واضح طور پہ موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال کا نتیجہ نیتوں پر ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت کیا تھی۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پاک پڑھ لیا تو کلمہ مقدسہ کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو بھی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی زندگی کو ہم اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ کیسے پاکیزہ ہوگی؟ گناہوں سے پاک، دنیاوی خواہشات سے پاک، دنیاوی ضروریات سے دل میں محبت نہیں ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں گھر کر جائے گی۔ تو ایمان کی حالت میں جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور پاکیزہ دنیا میں بھی اور دنیا کی زندگی کے بعد بھی اس کی زندگی ستھری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم دنیا میں جتنا وقت ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہی انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر سکیں گے۔ اب دنیا میں زندگی ہر شخص کی ایک نہیں ہے، کوئی شخص غربت کی حالت میں وقت گزارتا ہے، کوئی شخص تبنگری میں وقت گزار رہا ہے، کوئی خوشحالی میں اور کوئی پریشانی میں، ہر ایک کی حالت مختلف ہے۔ ایسے ہی اب کے بعد والی زندگی بھی ہر ایک کی مختلف ہے۔ اب کے بعد والی یعنی قبر والی زندگی جو ہے وہ بھی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عام شخص جو ایمان سے خالی ہیں ان کی تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے انعامات پائے گا؟ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قبر میں جب کسی بھی شخص کو دفن کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے
جب کسی بھی شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور دفن کر کے جب اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، تعلق والے، دوست، یار، احباب دفن کر کے جب پیچھے پلٹتے ہیں نا، تو وہی قبر والا اپنے جسمانی کانوں کے ساتھ ان لوگوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کیا تھا کہ اہل قبور سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اسی تناسب سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کرنے والے دفن کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ اپنے پیچھے جانے والوں کو، یعنی دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یا بعض روایتوں میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کے الفاظ بھی ہیں۔ اب یہ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ جو سن سکتا ہے اس سے سوال ہے۔ جو شخص سن ہی نہیں سکتا اس سے بات پوچھنی بھی کیا؟ جو سن سکتا ہے وہ اسی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ وہ شخص، اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں، منکر نکیر اٹھاتے ہیں اور تین باتیں پوچھتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب وہ صاحب ایمان اگر ہے تو وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال آ گیا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام۔ صاحب ایمان یہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور یہی وہ سوال ہے جس پر مہر ثبت ہوگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا نظریہ رکھتا تھا؟ دنیا میں رہتے ہوئے تیرا کیا خیال تھا؟ حضور کی شکل اطہر کی زیارت کرائی جائے گی تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ اب تو دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھ کے تو سارے ہی مان جاتے ہیں، دیکھ کے تو سارے ہی مان جاتے ہیں، اور ایمان ہے اسی چیز کا نام کہ دیکھے بغیر تسلیم کیا جائے، دیکھے بغیر مانا جائے۔ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ وہ دیکھے بغیر تسلیم کیا جائے۔ یہ سوال نہیں کریں گے فرشتے کہ یہ جو حسین شکل نظر آ رہی اس کے بارے میں اب تیرا کیا نظریہ ہے؟ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو کیا سوچتا تھا، اس نبی کے بارے میں تیرے کیا خیالات تھے، اس نبی کے بارے میں تیرا خیال کیا تھا، تو کیا کہا کرتا تھا، یہ بتا۔ اب صاحب ایمان جو ہے وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ جانا بالبینات والہدی، یہ تو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہدایت اور روشن دلائل اللہ کی طرف سے لے کے تشریف لائے۔ اور جو ایمان سے خالی ہوگا وہ تینوں ہی سوالوں پر منفی جواب دیتے ہوئے کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا، لوگوں کو کچھ کہتے سننا کرتا تھا تو میں بھی کہہ لیتا تھا، اور اس کو یہ ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ بول ہی سکے کہ دنیا میں کہا کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی بات ہے جو ایمان سے خالی ہوگا۔ دین علیہ السلام کہنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی، یہی کہے گا کہ لوگ کچھ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کا جواب جب دینا پڑ جائے اس وقت بھی وہ ایمان سے جو خالی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ لوگوں کو کہتے کچھ سنا کرتا تھا دنیا میں، پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے، ہاں لا ادری، افسوس کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اب وہ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ صاحب قبر سے سوال ہو رہے ہیں، صاحب قبر سے سوال ہو رہے ہیں۔ جنگ بدر کے حوالے سے جب جنگ کا اختتام ہوا، جنگ مکمل ہوا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار کی گری ہوئی لاشوں کو نبی پاک نے حکم دیا ایک کنویں میں پھینکتے چلے گئے۔ کنویں میں جب کفار کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو کنویں کے کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام بشمول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم سے ہمارے اللہ کا جو وعدہ تھا ہم نے تو دیکھ لیا، بتاؤ کیا تم نے بھی دیکھ لیا؟ جب یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مسلم دلیل بنا دی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو مرے پڑے ہیں اور آپ مردہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں جی مردے سنتے نہیں ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ قتل ہو چکے ہیں، ان کے دھڑ تن سر الگ الگ سب اعضاء ہو چکے ہیں، اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ جو مرے پڑے ہیں نا، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ عمر، تجھ سے زیادہ یہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور تیرے سے زیادہ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ہاں، میری باتوں کا جواب دینے کی ان کو ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میری باتوں کا جواب اس وقت نہیں دے سکتے، باقی تیرے سے زیادہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ جو قبر والے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جو آتے ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کی معروضات سنتے بھی ہیں اور انہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں بارہا موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم سب کو السلام علیکم۔ اگر قبر والے سنتے نہیں ہیں تو کریم آقا نے کیوں فرما دیا کہ انہیں قبرستان والوں کو السلام علیکم کہا کرو؟ قبر والے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سلام بولنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جو اس دنیاوی زندگی میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں ان میں ہر بندہ اس ہمت کا نہیں ہوتا کہ وہ قبر والے کی طرف سے ملنے والے جواب کو سمجھ سکے۔ یہ ایک الگ نوعیت ہوتی ہے۔ ہر بندے کی ہمت نہیں ہے کہ قبر والے کی بات کو سن سکے۔ ہاں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو قبر والوں کی باتوں کو سن بھی لیتے ہیں، مگر اتنی بات اٹل ہے، فیصلہ کن ہے کہ جو شخص بھی قبر والے کے پاس جا کے السلام علیکم یا اہل القبور جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہے، وہ جب سلام بلاتا ہے قبر والا سلام بلانے والے کو پہچانتا بھی ہے، اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ جواب سننے میں ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ قبر والوں کی طرف سے ملنے والا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندوں کی یہ ایک الگ نوعیت ہے۔ اور پھر آخری بات آج کے بیان کی، حضرت علماء دیوبند کے عالم علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا تو اس کا بیٹا ہر روز اپنے باپ کی قبر پہ جا کے قرآن مقدس سے جو ہو سکتا پڑھتا اور اصالہ ثواب کر کے واپس آ جاتا۔ یہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ابن قیم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الروح میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ باپ بنا اس کا تو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے ہر روز جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے فاتحہ اصال کر کے واپس آ جاتا، اور یہ سلسلہ مسلسل کئی دنوں یا مہینوں یا سالوں تک چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو وہ شخص سویا، اس کا سوتے میں اس کے باپ کی خواب کی حالت میں ملاقات ہوئی۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ علماء دیوبند کا بہت بڑا عالم علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ حوالہ کافی ہے، اور بھی حوالے ہیں کافی۔ کہا کہ بیٹا آج میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ بابا
آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کے پاس آج نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے کہ بیٹا جب تو ہمارے گاؤں سے قبرستان میں آتا ہے نا، اور وہ کتاب میں موجود ہے کہ اس گاؤں بستی اور قبرستان کے سینٹر میں ایک نہر تھی، اور نہر کے اونچائی کے حساب سے گاؤں بھی ذرا پست تھا، نیچے تھا، اور قبرستان بھی ذرا نیچے تھا، اور نہر کی جو ساخت تھی وہ ذرا بلند تھی۔ کہا کہ بیٹا جب تو ہماری بستی سے نہر کے پل پہ آتا ہے نا، مجھے دکھائی دینے لگ جاتا ہے، اور میں تجھے دیکھتا ہی رہتا ہوں، اور تو میرے پاس آتا ہے، پڑھتا ہے، مجھے بخشتا ہے، پھر تو واپس جاتا ہے، اور نہر کے پل تک تیرے جاتے بھی میں تجھے دیکھتا ہوں اور آتے بھی تجھے دیکھتا ہوں۔ آج میں بڑے شدت کے ساتھ تیرے انتظار میں رہا ہوں کہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، اور انتظار کر کر کے آپ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تو کیوں نہیں آیا میرے پاس۔ اہل قبور اپنوں کو اور اپنے پاس آنے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ ایک پکی بات ہے۔ یہ اپنوں نے اور ساروں نے یہ باتوں کو اعتراف بھی کیا ہے، اور مختلف انداز میں اپنی کتابوں میں ایسے واقعات کا اندراج بھی کیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے ہیں، دیوبند کہنے والے ہیں، وہابی سمجھنے والے ہیں، یا کوئی بھی ہے، تقریباً ہر ایک نے ایسی باتوں کو اپنی اپنی کتابوں میں کسی نہ کسی حساب سے درج کیا ہے، اور مفہوم کلام صرف ایک ہی ہے کہ اہل قبور جو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد اپنوں کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اپنوں کو جواب بھی دیتے ہیں۔ ٹائم مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو ہم ستھری پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہم انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔